تاریخ عجیب و غریب کوئنسیڈنسز سے بھری پڑی ہے جن کو سن کر اور دیکھ کر انسان سوچ میں گم ہو جائے اور اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ جائے۔ کچھ ایسے ہی انٹرسٹنگ اور عجیب 6 کوئنسیڈنسز کے بارے میں اس ویڈیو میں بات ہوگی۔ نمبر 1، The twins named Jim۔ 1969 میں ایک ٹوئنس کے جوڑے کی آپس میں دوبارہ ملاقات ہوئی۔ جب ان کی عمر 1 ماہ تھی تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ دونوں کو ڈیفرنٹ فیملیز نے اڈاپٹ کر لیا تھا۔ 37 سال تک انہیں ایک دوسرے کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، لیکن جب 39 سال کی عمر میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو کچھ حیران کن حقائق سامنے آئے، جیسے کہ ان دونوں کا نام جم تھا، دونوں کو میتھس اور کارپینٹری کا شوق تھا، اور نہ صرف یہ بھائیوں، دونوں نے سیکیورٹی کی جاب کو اپنا کیریئر بنایا۔ اور ان سب سے بھی بڑا کوئنسیڈنس یہ تھا دوستو کہ دونوں کی شادی لنڈا نام کی عورت سے ہوئی۔ اس کے بعد دونوں کی اپنی بیوی سے ڈائیورس ہوئی اور ان دونوں نے جس لڑکی سے دوبارہ شادی کی اس کا نام بیٹی تھا، اور دونوں کا ایک بیٹا بھی ہوا اور ان دونوں نے اپنے بیٹوں کا نام جیمز رکھا تھا۔ نمبر 2، اسٹیفن ہاکنگ's ڈیتھ۔ اسٹیفن ہاکنگ ایک انگلش فزسسٹ اور کازمولوجسٹ تھے اور دنیا کے بہت بڑے سائنٹسٹ بھی۔ انہوں نے بلیک ہول کی فزکس پر بہت ریسرچ کی۔ جو کوئنسیڈنس اسٹیفن کے ساتھ ہوا وہ دنیا میں شاید ہی کسی کے ساتھ ہوا ہو۔ ناظرین، اسٹیفن کی ڈیتھ 14 مارچ کو ہوئی اور 14 مارچ کے ہی دن وہ پیدا ہوئے۔ پر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اسٹیفن کی ڈیتھ اس دن ہوئی جس دن آئنسٹائن پیدا ہوئے، یعنی آئنسٹائن کی تاریخ پیدائش کے دن، اور اسٹیفن کی تاریخ پیدائش مشہور سائنٹسٹ گلیلیو کی ڈیتھ اینیورسری سے میچ کرتی ہے، جو کہ 8 جنوری 1942 ہے۔ ہاکنگ اور آئنسٹائن دونوں کی عمر 76 سال تھی، اور مزے کی بات یہ کہ ہاکنگ کو اسکول میں آئنسٹائن کہا جاتا تھا، جبکہ ان کے گریڈز بہت لو تھے۔ نمبر 3، ٹائٹینک اینڈ دا ٹائٹن کوئنسیڈنس۔ سن 1898 میں رابرٹسن نام کے ایک لیکھک نے فیوٹیلیٹی نام کی ایک ناول کو پبلش کیا تھا۔ اس ناول میں ٹائٹن نام کی ایک کروز شپ کا ذکر کیا گیا تھا، جس کو اس ناول میں کئی جگہ پر ٹائٹن دا انسنکیبل کہا گیا ہے۔ اس ناول میں اس جہاز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ٹائٹن بہت ہی مضبوط اور کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز تھا، لیکن اپنے پہلے ہی سفر کے دوران یہ جہاز نارتھ اٹلانٹا میں ایک آئس برگ کے ساتھ ٹکرانے سے تباہ ہو جاتا ہے اور شپ پر سوار سب ہی لوگ مر جاتے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس ناول کے پبلش ہونے کے 14 سال بعد ایک ٹائٹینک نام کے جہاز کو بنایا گیا، جس کو آپ سب نے ٹائٹینک مووی میں دیکھا ہوگا۔ لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ 14 سال پہلے لکھے گئے ناول میں دی گئی ڈیٹیلز 1912 میں بنے ٹائٹینک سے ہو بہو ملتی ہے۔ مثال کے طور پر دونوں ہی جہازوں کو انسنکیبل کہا گیا۔ دونوں ہی جہاز بہت بڑے اور لگژریس تھے۔ دونوں ہی اپنے پہلے سفر پر نارتھ اٹلانٹا کے راستے جا رہے تھے۔ دونوں جہازوں نے اپریل کے مہینے میں اپنا سفر شروع کیا۔ دونوں ہی جہاز ایک آئس برگ سے ٹکرا کر تباہ ہوئے۔ صرف یہی نہیں، دونوں ہی جہازوں میں لگ بھگ 2500 لوگ سوار تھے، اور دونوں ہی جہازوں پر لائف بوٹس بہت کم تھیں۔ نمبر 4، مس انسنکیبل۔ 2 اکتوبر 1887 میں ارجنٹینا میں پیدا ہوئی وائلٹ جیسپ نے سن 1918 میں وائٹ سٹار لائن ایک برٹش شپنگ کمپنی میں کام کرنا شروع کیا۔ وائٹ سٹار لائن اس وقت کی سب سے بڑی شپنگ کمپنی تھی، جس نے اولمپک اور ٹائٹینک جیسے بڑے جہازوں کو تعمیر کیا تھا۔ وائلٹ جیسپ وائٹ سٹار لائن میں ایک نرس کے طور پر کام کرتی تھی۔ اس کمپنی کا پہلا شپ اولمپک تھا، جو اس وقت کا سب سے لگژریس شپ تھا، لیکن یہ جہاز 1911 میں تباہ ہو گیا اور اس حادثے میں بہت سے لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس دن وائلٹ جیسپ بھی ڈیک پر موجود تھیں، لیکن انہیں اس حادثے میں کچھ نہیں ہوا۔ اپنے دوسرے سفر پر وائلٹ ٹائٹینک میں نرس کے طور پر تعینات تھیں، لیکن اس کو جہاز کی بدقسمتی کہیں یا وائلٹ کی منحوسیت،
वो जहाज भी डूब गया, लेकिन उन्हें इस हादसे में कुछ नहीं हुआ। नंबर 5, ड्यूस एक्स ट्विन टावर ओमन। सन 2000 में एक पीसी गेम बनाई गई जिसका नाम ड्यूस एक्स था। जब स्टारबॉक्स डस्ट कंपनी, जिसने इस गेम को बना रहे थे, तो वो न्यूयॉर्क सिटी में ट्विन टावर्स ऐड करना भूल गए। कुछ लोगों का कहना था गेम का क्रिएटर भूल गया था गेम में ट्विन टावर्स ऐड करना, लेकिन लोगों ने इससे इस बारे में स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन मांगी तो उसने कहा इस सब में एक टेररिस्ट अटैक इन्वॉल्व था और ठीक 1 साल बाद ट्विन टावर्स पर टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें पूरा टावर तबाह हो गया और ये नामुमकिन है कि उन्हें पता हो कि अगले साल टेररिस्ट अटैक होगा। ये बहुत अजीब सा कोइंसिडेंस था। नंबर 6, फिगलॉक। सन 1937 में फिगलॉक नामी स्वीपर एक गली में सफाई कर रहा था कि जब एक बच्चा 4थी मंजिल की खिड़की से गिर पड़ा। इत्तफाकन वो बच्चा ठीक फिगलॉक के ऊपर गिरा और इस बंदे पर गिरने की वजह से उसकी लैंडिंग महफूज रही और वो बच्चा सरवाइव कर गया। 1 साल बाद फिगलॉक फुली रिकवर हो गया और फिगलॉक दोबारा अपने सफाई के काम पर लग गया और इस बार वही हादसा दोबारा हुआ। एक 2 साला बच्चा बिल्डिंग की खिड़की से नीचे गिरा और ठीक उसी बदकिस्मत स्वीपर के ऊपर गिरा जो नीचे गली में सफाई कर रहा था। खुशकिस्मती से इस बार फिर दोनों बच गए। तो नाज़रीन, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज कोइंसिडेंसेस। कमेंट करें जो आपको सबसे अच्छा लगा हो। अल्लाह हाफिज़।